إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کے گوناگون خصوصیات ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادات میں اسلام سے رہنمائی لیں گے، عقائد میں اسلام سے رہنمائی لیں گے اور دوسری چیزوں میں نہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات، میت کے احکام و مسائل، ملنے جلنے کے آداب، تجارت اور بزنس، کاروبار کے اصول اور ضابطے سب اسلام میں موجود ہیں۔ آج میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے مہمانوں کے حقوق۔ یہ اخلاقیات میں آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں اور کبھی ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے۔ عام طور پر اس موضوع پر گفتگو بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا ایک اہم نقطہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آج مہمان کے حقوق اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔
مہمان کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مہمان ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ سے ملنے آیا ہے، وہ آپ کا مہمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے دو حقوق ہیں. ایک وہ مہمان ہے جو آپ کے گھر پہنچ گیا، اجنبی ہے لیکن مہمان ہے، اس کا بھی حق ہے. ایک وہ مہمان ہے جس کو آپ نے بلایا ہے اپنی شادی بیاہ کی تقریب میں، وہ بھی آپ کا مہمان ہے. مہمان کی عزت کرنا، مہمان کے بیٹھنے کا، رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ میزبان کے لیے ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں شادی وغیرہ کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے اتنے تعلقات ہیں، لیکن نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کھانے پینے کا صحیح انتظام. بلکہ بعض تقریبات میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کھا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے. یہ مہمان کی توہین ہے. اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم لوگوں کے بیٹھنے کا یا کھانے کا مکمل انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو نہیں بلانا چاہیے. اور کوئی بھی مہمان جس کو آپ نے بلایا ہے، ایک مہمان وہ ہے جو خود گیا ہے اور ایک مہمان وہ ہے جس کو آپ نے بلایا ہے. اگر آپ نے مہمان کو بلایا ہے تو اس کی عزت کرنا اور ضروری ہو گیا. تو اس کا خاص خیال رکھیں. بہت سارے لوگ خصوصاً شادی بیاہ کی تقریب میں بہت سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور ان کی عزت نہیں کر پاتے ہیں، نہ بیٹھنے کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ. یہ مہمان کی توہین ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. مہمان کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی آیتیں مجھے ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں مجھے ملی، کچھ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئہم عن ضیف ابراہیم، اے نبی آپ اپنی امت کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا حال معلوم ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، یہ معزز مہمان جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے پہلے ابراہیم سے سلام کیا. قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے سلام کا جواب دیا اور اپنے دل میں سوچا یہ تو اجنبی لوگ ہیں. یعنی اپنے مہمان نہیں تھے، اجنبی مہمان تھے. قال سلام قوم منکرون، کہاں سلامتی ہو، پھر اپنے دل میں کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر گئے، انہوں نے ایک بچھڑا ذبح کیا، گوشت کو بھن کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. اجنبی مہمان ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ہمارے گھر پہ آئے، سلام کیا، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے گھر گئے، ایک بچڑا ذبح کیا، گوشت کو بھن کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑے کا بھنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس وقت مہمان کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا جائے اور اگر مہمان کھانا نہیں کھا رہا ہے تو میزبان یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان کے اس حرکت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ محسوس ہوا، انہوں نے اپنے دل میں ایک ڈر محسوس کیا. لیکن جب مہمانوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا میزبان پریشان ہو گیا ہے، قالوا لا تخف، تو ان مہمانوں نے کیا کہا؟ لا تخف، آپ خوف نہ کھائیں، آپ ڈریں نہیں، ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے ہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت دی جو انتہائی علم والا ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں اس واقعے کو بیان کیا۔ چند فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتے کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں، اس سے پہلے خطبے میں بھی میں نے کئی بار اس کی وضاحت کی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے دو مقاصد لے کر کے آئے تھے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو اولاد کی بشارت سنائیں گے۔ انہوں نے سنایا، اجنبی لوگ تھے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، بچھڑا بھون کر پیش کیا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا ہے، گرچہ آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن دروازے پر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرنا مومن کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجنبی مہمانوں کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ جب ان لوگوں نے کھایا نہیں تو کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کو اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اور دوسرا کام ان کا کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں جانا اور ان کو تباہ و برباد کرنا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو یہ فرشتے امرد انسان کے امرد کسے کہتے ہیں؟ ان بچوں کو جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، جن کے ابھی داڑھی موچ نہیں آئے۔ عام طور پر ایسے بچے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو قوم لوط کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی لواطت، وہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی برائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ جب یہ نوجوان فرشتے خوبصورت انسانی شکل میں پہنچے تو کسی نے جا کر کے ان لفنگوں سے کہہ دیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا آپ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہماری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیوں سے تم نکاح کر لو، شادی کر لو، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو، فطرت کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ لوط تمہیں تو معلوم ہے کہ عورتوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تمہارے ان خوبصورت مہمانوں کو چاہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور کہا کیا ہماری قوم کے اندر کوئی ایسا ذی عقل آدمی نہیں ہے جو ان لوگوں کو سمجھائے؟ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئیں۔ چنانچہ جب رات کا وقت ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ان کو لے کر کے آپ رات کے اندھیرے میں بستی سے باہر نکل جائیں۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے زمین میں پٹخ دیا، اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو واقعہ ایک ساتھ بیان کیا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اولاد کی بشارت سنائی۔ دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور قوم کو تباہ و برباد کیا۔ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اگر مہمان کے اوپر کوئی خطرہ ہے تو میزبان کو اس کا ڈیفنس کرنا ہوگا، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے۔ ہمارے مہمان کی ہم عزت کرتے ہیں تو مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان، ان مہمانوں کی عزت کرنا ہر مصلی کے لیے ضروری ہے۔ ہر مصلی کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان کی عزت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، سعودی حکومت ان کی بڑی خدمت کرتی ہے۔ کیا ان کی محبت میں کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کہتی ہے؟ انتم ضیوف الرحمن،
تم اللہ کے مہمان ہو، اس لیے تمہاری عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کعبۃ اللہ کا متولی بنایا، اس لیے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جو بھی آئے گا اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر سعودی حکومت ہر زائر کی، ہر معتمر کی، ہر حاجی کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہے۔ تو مہمان کی عزت کرنا، مہمان کے لیے انتظام کرنا، یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ مہمانوں کی عزت نہ کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا، تفصیل کے ساتھ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان واقعے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ دونوں جا رہے تھے، ایک بستی میں پہنچے، ان دونوں کو بھوک لگی، بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا۔ پھر جب واپس ہو رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو کہا آپ عجیب آدمی ہیں، جس گاؤں کے لوگ اتنے بدخلق ہوں کہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم نے ان سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار کو درست کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کیا کہا؟ خاموش رہو۔ پھر بعد میں حضرت خضر نے پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ دیوار چند یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابو جو تھے، ان کے والد جو تھے وہ نیک تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین نیک ہیں تو ان کے اولاد کے مال کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اگر ہم نیک بنیں گے تو ہماری اولاد کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ والدین کا نیک ہونا بڑی سعادت مندی ہے میرے بھائیو۔ ان لوگوں نے ان دونوں کی ضیافت نہیں کی، ان دونوں کو مہمان نہیں مانا۔ اس بستی والوں نے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا کہ ایک بستی والے تھے جنہوں نے دو اللہ کے بندوں کی ضیافت نہیں کی۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت کو، مہمان نوازی کو اللہ اور یوم آخرت کے ایمان سے جوڑ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت کو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ جو بھی ہمارے گھر مہمان آئے حق ہے کہ اس کو مہمان نوازی کا حق ادا کیا جائے، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے۔ صحابہ کرام کس قدر مہمانوں کی عزت کرتے تھے، خصوصاً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مہمان اپنے گھر میں جو ٹھہرایا، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو ایک مثال بیان کر کے پیش کیا، اور آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ سے پہنچے اور مدینے کے لوگوں نے، چونکہ آپ کا ننیحال بھی تھا، لوگوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور کہا حضور آپ ہمارے گھر میں قیام کریں گے۔ کئی لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی چلتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اونٹنی چلتی رہی، جس جگہ جا کر کے اونٹنی بیٹھی وہی آج مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے کس کا گھر سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا حضور یہی میرا گھر ہے، سامنے دروازہ دکھائی دے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے گھر میں میرے رہنے کا انتظام کرو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا انتظام کیا۔ 2 منزلہ عمارت تھی، کہا اللہ کے رسول آپ نیچے رہنا پسند کریں گے کہ اوپر رہنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ ملنے جلنے والے آتے ہیں، اس لیے نیچے رہنا میرے لیے مناسب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا پسند کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ کھانا پکا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کھانا پیش کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد تھوڑا کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا خود کھاتے تھے، نبی کے انگلیوں کے نشان کو دیکھتے تھے اور وہیں سے کھانا شروع کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیجا گیا اور آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا یوں ہی واپس آ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ نبی نے آج کھانا نہیں کھایا۔ بھاگے ہوئے نبی کی خدمت میں پہنچے، کہا حضور آج آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، کھانے میں ذرا لہسن تھا اور لہسن مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے لہسن کا استعمال چھوڑ دیا۔ مہمان کی عزت میں ہمارے نبی نیچے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر ہیں۔ رات میں ایک بار پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، پورے چھت پہ پانی پھیل گیا۔ یہ RCC چھت وغیرہ اس وقت نہیں تھا، کیا کرتے تھے؟ لکڑی بچھاتے تھے، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، یہی چھت تھا۔ جب پانی کا گھڑا ٹوٹا، چونکہ مٹی تھی اس لیے جتنا جذب ہو سکا جذب ہوا، باقی پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، میاں بیوی نے سوچا کہ اگر پانی نیچے ٹپکے گا نبی کو تکلیف ہوگی، اپنا لحاف اوڑھنے کا بچھانے کا جو بھی تھا سب پانی میں سکھا لیا، نبی کو تکلیف نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی نہ ٹپکے۔ بڑی مشکل سے رات گزاری، سخت ٹھنڈی کے زمانے میں صبح ہوئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے، کہا حضور مجھ سے یہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی کہ آپ نیچے رہیں اور ہم آپ کے اوپر رہیں، آپ اوپر تشریف لے چلیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے منزل میں چلے گئے۔ یہ مہمان نوازی کا واقعہ ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بھیجا، کسی گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں، کئی دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے، لیکن مہمانوں کی فکر ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے کھانے کی فکر کبھی نہیں کی، لیکن مہمانوں کے کھانے کی فکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں کوئی ہے جو آج ہمارے اس مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کے مہمان کو میں آج اپنا مہمان بناؤں گا۔ چنانچہ گھر گئے، نبی کے مہمان کو لے کر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کو کھانے کے لیے کوئی ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور ہم بھی بھوکے رہیں گے، تم بھی بھوکی رہو،
کھانا آج نبی کا مہمان کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تم چراغ کو بجھا دینا اس انداز سے کہ تم اس میں چراغ میں تیل ڈالنے والی ہو۔ چنانچہ مہمان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ چراغ کو بجھا دیتی ہیں۔ ابو طلحہ انصاری مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار پلیٹ میں ہاتھ لے جاتے ہیں، ایک بار منہ میں لے جاتے ہیں۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، میاں بیوی بچے سب بھوکے رہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ مہمان کو اکیلے کھانا کھلانا مہمان کی توہین ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے گھر پہ کوئی مہمان جاتا ہے، ایک آدمی ہے، اکیلا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ غلط ہے۔ آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اکیلے مہمان کو بیٹھا کر کے کھانا کھلانا مہمان کی توہین ہے۔ ہاں کئی مہمان ہوں تو جائز ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے سامنے بچڑا پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن مہمان اکیلا ہے تو اکیلے مہمان کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، یہ مہمان کی توہین ہے۔ اس لیے مہمان کے ساتھ بیٹھنا، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، یہ مہمان کی تکریم ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ رات کے اندھیرے میں ہوا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن عرش پر مستوی رہنے والے رحمان نے دیکھا۔ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ابو طلحہ خود بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، لیکن مہمان کو کھانا کھلایا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھوکے رہ کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، یہی تو ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہی تو ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ فجر کی نماز میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں۔ کہا ابو طلحہ رات کا تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا معاملہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، اپنے دل میں سوچتے ہیں، نبی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ نبی مسکرائے اور کہا ابو طلحہ انصاری کو کہ جس اخلاص کے ساتھ تم نے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا، اللہ کو وہ اخلاص بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مہمانوں کا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بڑی تکریم کرتے تھے، آپ خود بھوکے رہتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ بارہا آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے اچھے تھے محمد کے گھرانے والے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا آپ نے مہمانوں کو کھلا دیا، آپ بھوکے رہ گئے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا نبی کا مہمان کھائے گا، تم بھی بھوکی رہو گی، میں بھی بھوکا رہوں گا۔ آج اگر آپ بغیر گھر میں بتائے ہوئے کسی مہمان کو لے کر چلے جائیں، میرے بھائیوں میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنے دل میں سوچیں کہ آپ کی بیوی کا ریئیکشن کیا ہوگا، آپ کی بیوی کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، ہم نے رحمتوں کو ٹھکرا دیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے بعض گھروں میں دسترخوان کے لیے وہ کپڑے کا دسترخوان بچھایا جاتا، بڑا بہترین جملہ تھا، وہ ایک شعر بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، شکر خالق کا ادا کر، آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ شکر خالق کا ادا کر، آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ میرے بھائیوں، مہمان اپنی روزی لے کر جاتا ہے، مہمانوں کی عزت کرو۔ مہمان کی عزت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال میں بڑھوتری کرتا ہے،
مہمانوں کی عزت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عزت دار بنا دے گا۔ صحابہ کرام مہمانوں کی کیسی عزت کرتے ہیں، مہمانوں کو چھوڑیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد، چونکہ یہ دونوں کھانے کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد مسجد حرم میں دیکھتے تھے کہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے، اگر کوئی اجنبی ہے تو اس کو اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد دیکھتے کوئی باہر کا اجنبی ہے تو اس کو اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس مسجد کے بہت سارے مصلیوں نے اپنے آبا و اجداد کی ان صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہمارے والد صاحب کی یہ صفت تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی باہر کا مسافر ہے تو اس کو اپنے گھر لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنے والد کی پرمپراؤں کو، ان کی نیکیوں کو زندہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کے گھر میں آیا ہے، اس کی تکریم کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ اور بہت سارے مسلمان اسی لیے مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی ضیافت کو دیکھ کر کے۔ سمامہ بن اسال امامہ کا گورنر ہے، صحابہ نے گرفتار کر کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا، 3 دن تک بندھا رہا۔ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے اور سمامہ بن اسال کو روٹی کھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت دیکھی، 3 دن تک مسلسل صحابہ کرام کی ضیافت کو دیکھا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، کہا چھوڑ دو، یہ ماما کا گورنر ہے۔ آپ نے فرمایا عزت کے ساتھ مدینے کی سرحد تک پہنچا دو۔ کہاں ہے مسلمان؟ نماز پڑھ لینا، رفع الیدین کر لینا، آمین زور سے بول لینا، جنت میں چلے جانا، کہاں ہیں آپ؟ یہ واقعات کن کے لیے ہیں؟ سمامہ بن اسال کو مدینے کی سرحد تک پہنچایا گیا۔ وہ سمامہ جو کہا کرتا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے برا چہرہ میری نگاہ میں ہے تو وہ محمد کا چہرہ ہے، اور دنیا میں سب سے برا شہر میری نگاہ میں ہے تو وہ مدینہ ہے۔ لیکن جب مدینے کی سرحد پر صحابہ نے رخصت کیا، صحابہ کے اکرام کو دیکھا، ان کی ضیافت کو دیکھا، تو کیا کہا؟ بتاؤ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کچھ نہیں، پاک ہو جائیے، غسل کیجئے، کپڑا دھوئیے، نبی کی خدمت میں پہنچیے۔ کہتے ہیں صحابہ ابھی نبی کی خدمت میں پہنچے ہی تھے، سمامہ بن اسال ایک تالاب میں گئے، غسل کیا، کپڑے دھوئے، بھاگتے ہوئے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ صحابہ کے جھرمٹ میں جس طرح سے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ سمامہ بن اسال پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، امام کائنات نے چہرہ اوپر اٹھایا، دیکھا کہ سمامہ موجود ہیں۔ کہا سمامہ ہم نے تو تم کو چھوڑ دیا، اب پھر کیوں آ گئے ہو؟ سمامہ نے کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں فوراً مسلمان ہو، ہمارے اخلاق درست کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تو آپ بہت گھبرائے۔ پہلی بار حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، پورا واقعہ بیان کیا۔ خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو ذلیل اللہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ صفات بیان کیے، کہا آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ سچائی کو قائم کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور یہ صفات جس کے اندر ہوں اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ نبی کے جو صفات بیان کیے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ مسجد میں آنے والے ہر اللہ کے مہمان کو اپنا مہمان سمجھیں، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں۔ مہمانوں کے حقوق مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ہمارے گھر پہ مہمان آئے تو اس کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے، چہرے نہ بنائیں، خوش دلی سے اس کا استقبال کیا جائے، اس کو ویلکم کیا جائے، اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔
مہمان کو معلوم ہو کہ میرے آنے کی وجہ سے میزبان خوش ہوا ہے۔ نمبر 3، کھانے پینے رہنے سہنے کا مناسب انتظام کیا جائے، یہ مہمان کا حق ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مہمان کو اس کا حق نہیں ملا تو وہ مانگ کے لے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات، اس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ مہمان کو اکیلے چھوڑ دینا یہ مہمان کی توہین ہے۔ پانچویں بات، اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے اگر اکیلے ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ چھٹی بات، اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے، کوئی اس کو ذلیل نہ کرنے پائے، کوئی اس کو برا بھلا نہ کہنے پائے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طریقے سے ساتویں بات، جب مہمان کو رخصت کیا جائے تو اس سے پھر آنے کے لیے کہا جائے، بار بار آتے رہیں۔ بہت سارے لوگ مہمان گیا جان کو چھٹکارا ملا، ایسا نہیں، مہمان کو دوبارہ آنے کی دعوت دی جائے۔ یہ مہمان کی عزتوں میں یہ 7 باتیں ہیں۔ میزبان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مہمان جب میزبان کے یہاں جائے اور ان کا کھانا کھائے تو مہمان کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن اس کے اندر برائیاں نکالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے میزبان کے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں کے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کچھ تحفہ لے کر جائیں، یہ میزبان کا حق ہے۔ مہمان کو جانے والے کے لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق یہ ہے کہ جب تک آپ میزبان کے گھر میں رہیں آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے گھر کی عورتوں پر یا ان کے گھر کے چیزوں پر آپ یوں ہی نگاہ نہ اٹھائیں۔ کیوں؟ یہ میزبان کی توہین ہے۔ اسی طریقے سے مہمان کے لیے چاہیے کہ میزبان پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن مہمان نوازی ہے، یعنی اس کے لیے اچھا انتظام کرنا، 2 دن مزید رہ سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد اگر رہتا ہے تو وہ کیا کھائے گا؟ صدقہ کھائے گا۔ تو 3 دن سے زیادہ کسی کے یہاں مہمان بن کر کے نہ رہیں۔ اگر مجبوری ہے تو گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اور ضرورت پڑے تو سودا وغیرہ بھی لانے میں تعاون کریں۔ 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 5واں حق یہ ہے کہ مہمان جب واپس جانے لگے تو میزبان سے کہے کہ آپ بھی ہمارے یہاں آئیے، آپ بھی ہمیں خدمت کا موقع دیجئے۔ یہ 5واں حق ہے۔ اور 6واں حق یہ ہے کہ جب آپ میزبان کے یہاں سے گزریں تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ جب اس کے گھر میں رہیں تو نگاہوں پر کنٹرول کریں، اور جب باہر نکلیں تو زبان پر کنٹرول کریں۔ ہو سکتا ہے مہمان کے گھر میں کوئی چیز آپ نے ایسی دیکھی ہو جو آپ کو ناپسند آئی ہو، اپنے گھروں میں جا کر کے اس کو بیان نہ کریں، اپنے میزبان کی توہین نہ کریں۔ تو یہ چند اصول و ضوابط تھے مہمان اور میزبان کے سلسلے میں۔ عام طور پر اس پر گفتگو کم کی جاتی ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ اسلام کی سچائی، اسلام کی صداقت اور اسلام کی جو ذرنی تعلیمات ہیں وہ ہماری نگاہوں میں آ جائیں۔ میں نے کوشش کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مہمان ہیں تو میزبان کی، اور میزبان ہیں تو مہمان کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا